میں جب مر جاؤں، دیکھیے آواز آ رہی نا، اس لیے کہ میں نے مائک اوپر کر لیا. جب میں بات کر رہا تھا تھوڑا ادھر تھا کہ اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہے غیر ضروری ہے، زیادہ تر لوگ نہ بھی سنیں تو کوئی میرا نقصان نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. الگ ہوں میں، جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں. بہت شکریہ. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے صاحب. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے صاحب. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. یہ مطلب جتنی دادی اس سے زیادہ اچھا تھا. ہم نے خود لیکن خیر کوئی بات نہیں. ایک لائف لائن کھو دی آپ نے، لیکن کوئی بات نہیں. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. میں نے مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی. مجھ سے دنیا نے میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی. پھر ایک شعر آ رہا ہے. شعر اچھا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب میں یہ کہوں کہ شعر اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شعر اچھا ہے. مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم. آسماں چومتا ہے میرے قدم. داد دیجئے شکستہ پائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم. آسماں چومتا ہے میرے قدم. آسماں چومتا ہے میرے قدم. داد دیجئے. آپ کی تمام دادوں کے درمیان کوئی ایک ہلکی سی بہت ہی آواز آ جاتی ہے اور وہ آواز کانوں میں یاد ہے کہ بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ وغیرہ. خدا کی قسم اصلی وہی ہوتی ہے. داد دیجئے شکستہ پائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم. داد دیجئے شکستہ پائی کی. یہ ثابت کیجیے گا کہ آپ ایک ادبی پروگرام میں بیٹھے ہیں، ایک فیسٹیول میں بیٹھے ہیں جسے لٹریری فیسٹیول نام دیا گیا ہے. داد دیجئے شکستہ پائی کی.
کھلے رہتے. عزیز عرفان صاحب میرے دوست بیٹے ہیں, ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں, سنیے کہ داد دیجئے شکستہ پائی کی, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی, شکریہ بسم اللہ, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. اب ایک شعر آخری میں پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت محبت سنا, آپ کا بہت بہت شکریہ. کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. یہ بھی 3-4 بجے رات تک آپ کو مزہ دے گا یہ میرا شعر. اور یہ اکیلے میں یاد کرنے کا نہیں ہے شعر, یہ اکیلے میں سوچنے کا ہے کہ یار کیا کہا تھا, کیا ہو رہا ہوگا یار پتہ نہیں, یہ وغیرہ وغیرہ. سن لیجئے گا شعر اور مجھے رخصت کر دیجئے گا. شمس تبریز صاحب, آپ کرائم کے آدمی ہیں, تو آپ اس پر اور غور کر کے کچھ دیکھیے گا کہ یار اس کا حل نکلنا چاہیے کچھ, یہ بڑی تو گڑبڑ ہے. سنیے گا, کوئی صورت نہیں رہائی کی, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. شیر صاحب یہ ہے کہ میرے کمرے میں 2 پرندوں نے, میں نے کہا کہ زیادہ سمجھنے کا نہیں ہے, سوچنے کا ہے یہ. وہ اکیلا سوچے گا 3-4 بجے رات تک, بہت مزہ دے گا یہ. سنیے گا کہ کوئی صورت نہیں رہائی کی, کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی.